الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المنافقون چل رہی تھی اور اس کی 9ویں آیت تک ہم پہنچے تھے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو خطاب کر کے ایک تنبیہ فرمائی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذالک، اور جو ایسا کرے گا، فاولئک هم الخاسرون، تو وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو مال کے اللہ تعالیٰ کی یاد سے سب سے پہلے تو ہم یہ توجہ کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ اس کے آسان تعبیر یا تفسیر یوں کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادات ہم پر فرض یا واجب قرار دیں، انہیں ان کی مکمل شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اور جن باتوں سے، جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا، ان گناہوں سے بچنا، یہ انسان کے غافل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر کوئی انسان عبادات کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا چلا جائے یا گناہوں سے اجتناب میں کمی کرتا ہے، گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، تو یہ تمام غفلت کی علامت ہے۔ تو اگر اس کا مال، چاہے وہ مال کے کمانا ہو، اس میں مشغولیت، یا مال جمع رکھنے کی وجہ سے ایسا ہو، یا مال خرچ کرنے کی وجہ سے ایسا ہو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادات جو اس پہ فرض یا واجب ہیں، ان کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہو رہا ہو، یا مال کمانے کے سلسلے میں، جمع رکھنے کے سلسلے میں، خرچ کرنے کے سلسلے میں، اسی طرح مال میں جو لوگوں کے حقوق وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی ادائیگی کے سلسلے میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال کی وجہ سے غفلت میں مبتلا ہو چکا ہے۔ یہی معاملہ اولاد کا ہے کہ اگر اولاد اسے عبادات کی ادائیگی میں اور گناہوں سے اجتناب میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور وہ ان کی وجہ سے ان کا ارتکاب کر رہا ہے کہ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے، یا مطلب عبادات میں کوتاہی کرتا ہے، تو یہ اولاد بھی گویا کہ اس کو غافل کر رہی ہے۔ تو یہ دو چیزیں خاص طور پہ اس لیے ذکر کیں کیونکہ عموماً انسان آخرت سے انہی دو چیزوں کی وجہ سے غافل ہوتا ہے۔ بیوی بچوں میں مشغولیت بڑھ جاتی ہے، اور یا پھر مال کمانا، مال کی زیادہ طلبی، پھر مال کو محفوظ رکھنا، جمع رکھنا، پھر اس میں آدمی اس کی وجہ سے کوتاہیوں کا مرتکب ہوتا چلا جاتا ہے، جس کی بنا پر غفلت اس پر غالب آتی ہے۔ تو خاص طور پہ نشاندہی فرمائی مال اور اولاد کے بارے میں، لہٰذا قرآن پاک پڑھتے ہوئے اپنے احوال پر محاسبانہ نگاہ ڈالنا یہ ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ ہم غور و تفکر فرمائیں کہ کہیں مال کمانے کے سلسلے میں ہم جھوٹ کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، فراڈ تو نہیں کر رہے، رشوت، سود، ناجائز ذرائع سے مال تو نہیں کما رہے، پھر مال کو جمع رکھنے کے سلسلے میں کہیں ایسا تو نہیں کہ مال جمع کیا اور مال کی محبت میں پھر اسے جدا کرنے کو ہی دل نہیں چاہ رہا تو بخل کی لعنت میں گرفتار ہو گئے، نہ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، نہ غریبوں کی امداد کر رہے ہیں، نہ جس مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا اس مقام پہ خرچ کر رہے ہیں، اور اسی طرح اگر خرچ کر رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مال کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے سے اولاد کا معاملہ ہے کہ اولاد کی طرف میلان یا اس میں زیادہ مشغولیت ایسا تو نہیں کہ ہمیں گناہوں کی طرف مائل کر رہی ہو۔ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اولاد کی خواہشات پوری کرنے کے سلسلے میں انسان گناہوں اور ناجائز امور کا ارتکاب کرنا شروع کر دے، تو یہ بھی اولاد کی طرف سے ہی غفلت میں مبتلا کرنا کہلائے گا۔ تو اس لیے ان امور پہ توجہ کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خواہش اور اس کے لیے عملی کوشش انتہائی ضروری ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مال کے جائز ذرائع کون کون سے ہیں، مال جمع رکھا جائے تو پھر شریعت کی طرف سے کیا کیا تقاضے ہیں، مال کس مقام پہ کس انداز سے خرچ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے اولاد کی خواہشات کو کس حد تک پورا کرنا چاہیے،
کہ جس کی وجہ سے انسان ناجائز امور کے ارتکاب میں مبتلا نہ ہو۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور اللہ نے واضح طور پہ انجام بھی بیان کر دیا کہ اور جو اس طرح کرے گا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تو دنیا میں بھی خسارہ آپ دیکھیں گے کہ جو اس قسم کے ناجائز امور کے ارتکاب میں مشغول ہو جاتے ہیں وہ زوال عزت کا بھی شکار ہوتے ہیں، ضمیر کی ملامت تا حیات ان کے پیچھے لگی رہتی ہے، اور پھر اولاد کو اگر انسان ناجائز کھلاتا ہے، حرام کھلاتا ہے، تو اس کے منفی اثرات اولاد کے رویے اور اخلاق میں ضرور ظاہر ہوتے ہیں۔ تو پھر ایک مسلسل غم، پریشانی، ٹینشن، اولاد کا دکھ، یہ بھی انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آخرت کا بھی نقصان ہے کہ جب انسان اس مال اور اولاد میں مشغولیت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں کوتاہی کا مرتکب ہو جاتا ہے تو میدان محشر میں اس کا نام اعمال یقیناً نیکیوں سے خالی ہوگا، یا نیکیاں ہوں گی تو وہ نامکمل اور ناقص نیکیاں ہوں گی جو اس نے بس غفلت اور بے توجہی سے ادا کی ہوں گی، تو آخرت کا بھی نقصان ہوگا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خود نشاندہی فرما رہا ہے کہ اولاد اور مال کی مشغولیت انسان کو خسارے میں مبتلا کر سکتی ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ کر کے سختی کے ساتھ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اخروی اور دنیاوی خسارے سے محفوظ رہا جا سکے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، من قبلی اس سے پہلے، ان یأتیا کہ آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی کو موت، فیقولا پھر وہ کہے، ربی اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں دے دی، فاصدق واکن من الصالحین کہ میں صدقہ کرتا اور نیکوں میں سے ہو جاتا۔ تو یہ کتنی پیاری نشاندہی فرمائی کہ اگر کوئی انسان آج مال کی محبت میں اسے اپنے سینے سے لگائے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ کو روک کر رکھے، بخل میں مبتلا ہو جائے، تو جب موت آتی ہے اور انسان کو یقین کامل حاصل ہو جاتا ہے کہ اب یہ تمام مال و دولت، تمام مال و متاع دنیا میں ہی رہ جائے گا، میں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، پھر اس کو افسوس ہوتا ہے اور وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے تھوڑی دولت اور مل جائے کہ میں اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کی ایک مشہور روایت ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، اور یہ احادیث کریمہ میں یہ واقعہ آیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بہت بڑا رئیس تھا، اس نے بہت مال کمایا اور اس نے محلات بنائے اور ایک اسپیشل محل اپنے لیے بنایا، اور اس میں دنیا بھر کی نعمتیں جہاں تک ہو سکے اس نے جمع کی، اور پھر اپنے دوستوں پہ فخر جتانے کے لیے ان کی ایک بہت بڑی دعوت کی۔ جس وقت لوگ کھانا کھانے میں مشغول ہوئے تو یہ تخت پر تکبراً پاؤں رکھ کر سوچ رہا تھا کہ اب تو اتنا مال جمع ہو گیا کہ اگر کئی برس تک میں آرام سے بیٹھ کے بھی کھاتا رہوں، کچھ بھی نہ کروں، تب بھی یہ ختم نہیں ہو سکتا، کہ اتنی دیر میں اس کے محل کا دروازہ زور سے بجا، اور کسی نے بہت ہی زوردار انداز سے بجایا، جس کو ہم عام اپنی لینگویج میں بدتمیزی کے ساتھ بجانا کہتے ہیں۔ تو اس کے خادم دوڑ کر گئے اور کہ بھئی کون آ گیا، جا کر دیکھا تو وہ ایک پھٹے پرانے کپڑے میں ایک فقیر تھا۔ انہوں نے کہا ہاں بھئی کیا بات ہے؟ تو فقیر نے کہا اپنے مالک سے کہو مجھ سے ملنے کے لیے آئے۔ تو وہ خادم ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ تم جیسے عام آدمی، معمولی آدمی کے لیے ہمارا مالک چل کر آئے گا؟ اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی سزا دی جائے تم یہاں سے چلے جاؤ، اور دروازہ بند کر دیا۔ اندر آئے تو مالک نے پوچھا کہ کون تھا؟ کہا جی ایک پھٹے پرانے کپڑوں میں فقیر تھا، آپ کو بلا رہا تھا۔ تو مالک بھی ہنس پڑا اور کہنے لگا اس کو سارا مزہ نہیں چکھایا؟ اتنی دیر میں پھر دوبارہ دروازہ بجا، پھر یہ خادم بھاگ کر گئے اور دروازہ کھولا اور کہا کہ بھائی تو کیوں ہمیں نوکری سے نکلوانا چاہتا ہے؟ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس شخص نے کہا کہ اپنے مالک سے جا کر کہو کہ میں ملک الموت علیہ السلام ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چونکہ پہلے دور میں حضرت ملک الموت علیہ السلام ظاہر ہو کر روح قبض کیا کرتے تھے اور انسانی شکل میں تشریف لاتے تھے۔ اب جب ان خدام نے سنا تو وہ کانپ گئے اور وہ لرزتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تو مالک نے پوچھا کہ کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ تو بتایا کہ جی وہ تو ملک الموت علیہ السلام ہے اور آپ کے لیے آئے ہیں۔ تو وہ آدمی بھی شک گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ ان سے جا کر کہو میری جگہ کسی اور کو قبول کر لیں۔
اتنی دیر میں حضرت ملک الموت علیہ السلام، جنہیں ہم حضرت عزرائیل علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، اندر تشریف لیا اور فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے لیے موت کا فیصلہ فرما لے تو پھر اس میں کوئی تاخیر ہو جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے تھوڑی سی مہلت دوں، تو تیرے پاس تھوڑی سی مہلت ہے، تو جو کام کرنا چاہتا ہے کر لے۔ اس شخص نے کہا اچھا، تو پھر اس نے اپنا سارا مال منگایا مال ڈھیر لگ گیا، اور اس نے اپنے مال سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مال، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ برباد کر دے کہ تیری مشغولیت کی وجہ سے میں اللہ کی یاد سے غافل رہا، اور آج میں انتہائی قسم پرسی کے عالم میں اس عظیم الشان دولت کو چھوڑ کر مر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ مال کہنے لگا کہ تو مجھے ملامت کیوں کرتا ہے؟ میری ہی وجہ سے تو عزت پاتا تھا، میری وجہ سے تو بادشاہوں کے دربار میں اس وقت داخل ہو جاتا تھا جب عزت دار لوگ اس کے دربار سے نکال دیے جاتے تھے، تو میری وجہ سے تو نے عیش کیے، آرام حاصل کیے۔ اگر تو مجھے صحیح مقام پہ خرچ کرتا، میں تیرے کام آتا۔ تو نے مجھے جمع کر کے رکھا، غلط مقام پہ خرچ کیا، تو تیرا قصور ہے، تو ملامت مجھے نہیں کر، ملامت اپنے آپ کو کر۔ اور اس کے بعد پھر ملک الموت علیہ السلام نے فوراً اس کی روح قبض کر لی، اور وہ بیچارہ حسرت کے ساتھ اپنے مال کو دیکھتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ تو اس واقعے میں اور اس آیت کو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے ان دونوں میں مطابقت ہے، اور اس قسم کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں کہ اس کو سن کر ہم غور کریں۔ ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم دوسرے کے بارے میں تو موت کا یقین رکھتے ہیں، لیکن اپنے بارے میں عجیب خوش فہمی ہوتی ہے کہ شاید میری زندگی بڑی لمبی ہے، میں بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ کر ہی پھر دنیا سے رخصت ہوں گا۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کا آخری دن ہو، تو اس سے پہلے کہ میرے گھر میں میری موت کا شور اٹھے، میں کچھ نہ کچھ نیک عمل کر جاؤں۔ خصوصاً جو مال اللہ نے مجھے عطا فرمایا، ٹھیک ہے بیوی بچوں کے لیے بھی جمع کرے انسان، ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، لیکن اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکال جاؤں کہ ہو سکتا ہے بعد میں یہ لوگ خرچ نہ کریں۔ لیکن عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم غفلت میں مبتلا رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں، اچھا کل کریں گے، پرسوں کریں گے، اچھا پھر فلاں وقت میں کریں گے، اور اچانک موت آ جاتی ہے۔ اور یقینی سی بات ہے کہ پھر گھر والے سب ایسے تو نہیں ہوتے، ہر گھر میں ایسے افراد نہیں ہوتے جن کے ذہن اتنے اچھے ہوں کہ اس مال کو ہمارے لیے خرچ کر کے اور صحیح مقام پہ خرچ کر کے ثواب جاریہ کا ذریعہ بنائیں، بلکہ پھر وہ لوٹ مار مچ جاتی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے، حتیٰ کہ بھائی بھائی کے دشمن نظر آتے ہیں، بھائی بہنوں کے دشمن بن جاتے ہیں، چچا زاد پھوپھی زاد آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں، اور خاندان کے خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش یہی کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت کا کوئی پیغام آ جائے اور پھر ہم دل میں تمنا کریں کہ اب مجھے تھوڑا سا موقع مل جائے، فلاں مقام پہ خرچ کر لوں گا، فلاں مقام پہ خرچ کر لوں گا، پھر یہ موقع نہیں مل سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہم ضمناً ایک مشورہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے پہلے کسی اچھے مفتی سے موقع مل جائے بہت ہی اچھا ہے، کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کیجئے۔ اگر آپ نے کچھ پرٹیکولر مقامات سوچے ہوئے ہیں کہ میں یہاں اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کے بارے میں معلومات لے لیں کہ میرا یہاں خرچ کرنا واجب ہے اور کس انداز سے میں خرچ کروں۔ یا اگر آپ کے پیش نظر کوئی خاص مقام نہیں ہے تو مشورہ کریں کہ کیا آپ مثلا آپ کسی سے پوچھ لیں کہ جی کہاں پر مجھے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ ذرا سی غفلت کی وجہ سے بعض اوقات بہت زیادہ انسان ثواب سے بھی محروم ہو سکتا ہے کہ غلط مقام پہ انسان خرچ کر بیٹھتا ہے اور وہ اپنے پیسے سے جو فائدہ تھا وہ نہیں کر پاتا۔ اور اس کی ہم نے کئی مثالیں آپ کو دی تھیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک پیشہ ور فقیر ہے اور میں اس کی سامنے حالت سے متاثر ہو کر اسے کچھ دے دیتا ہوں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ روزانہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے، صبح سے شام تک اگر ایک روپیہ بھی اس کو ملتا ہو تو آرام سے یہ 1000 2000 3000 روپے روزانہ کما لیتا ہے، پھر بھی میں اس کو دے رہا ہوں، تو یہ غلط مصرف ہے، کیونکہ اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، وہ اس پیشے کو اختیار کر کے رکھے گا، اور اس نے مطلب ایک تاجر ہے سمجھ لیجئے وہ تو،
کہ جو اپنے اس فن کے ذریعے کما رہا ہے کہ آپ کو متاثر کرتا ہے اور کما لیتا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ مشورہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہوگا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور ہرگز اللہ تبارک و تعالی کسی جان کو مہلت نہیں دیتا اذا جاء اجلها، کہ جب اس کا وعدہ آ جائے یا اس کی اجل آ جائے. یعنی جب کسی جان کی، کسی ذات کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں کہ پھر اسے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملے گی. ہاں جہاں مہلت کا تذکرہ ہے کہ ملک الموت علیہ السلام نے یہ فرمایا ہو کہ جو آپ کام کرنا چاہتے ہیں کر لیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت تھی اور ابھی موت کا وقت حقیقتاً آیا ہی نہیں تھا. مثلا اگر جیسے ملک الموت علیہ السلام کہیں پہنچے اور فرمائے کہ ٹھیک ہے تم کوئی کام کر لو، تو اس کا مطلب ہے کہ موت پہنچے ابھی ہیں لیکن ابھی موت کا وقت نہیں ہے. جتنی دیر میں وہ کام ختم کر کے چکے گا اس کے بعد جو وقت، جس وقت روح قبض کریں گے، وہ حقیقتاً موت کا وقت ہے. گویا کہ ملک الموت علیہ السلام اس کے موت کے وقت سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 منٹ 5 منٹ پہلے تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کے اندازوں میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. یا کیونکہ اندازے سے مراد جو اللہ نے مقرر کیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہوتا ہے کہ اس کو مہلت دی جائے گی تو اتنے منٹ میں یہ کام کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس کی روح قبض کر لی جائے گی. تو گویا کہ وہ مہلت ایسا نہیں ہے کہ اس کے موت کے وقت کے بعد دی جا رہی ہے اور وہ موت کے وقت کو کراس کر گیا تو یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی مہلت تو ملی، اس کا مطلب ہے کہ موت تھوڑی سی مؤخر ہو گئی. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا سا موت کے وقت سے پہلے ملک الموت علیہ السلام کو بھیج دیا کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے مہلت دینے کے بعد پھر اسے موت کے اس کے حقیقی وقت تک لایا جائے گا اور روح قبض کی جائے گی. لہٰذا ان دونوں باتوں میں آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کاموں کی خبر رکھتا ہے. اور یہ ایک جملے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ غور کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے لیے بہت بڑے مطلب عظمت کے پہلو نمایاں نظر آئیں گے کہ ہم اس پر غور و تفکر کر کے اللہ تعالیٰ کی عظیم عظمت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اربوں کھربوں لوگ اس وقت موجود ہیں اور مختلف اعمال میں مصروف ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھے تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے. سوچنا بھی ایک عمل ہے، بولنا بھی ایک عمل ہے، دیکھنا بھی ایک عمل ہے، چلنا بھی ایک عمل ہے، اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں. انہی اعمال کے بارے میں غور و تفکر کر لیں جو 3-4 میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کا حساب و کتاب رکھنا اربوں خربوں کا ہمہ وقت کتنا مشکل ہوگا، لیکن اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی عظمت کو سمجھنے، دل میں جگہ دینے اور اس کے ذریعے اپنی باطنی ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.